ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سندھ پولیس کے سربراہ ایسٹ زون کے نوزائیدہ ڈی آئی جی ڈاکٹر فروخ لنجار کے خلاف ہیں یا کہ ان کے ماموں وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے خلاف۔ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوال شہر جاوید عالم اوڈو نے سچل تھانے سے لائن حاضر کیے جانے والے ایس ایچ او انسپکٹر ریاض بھٹو کو گزشتہ روز اپنے دفتر بلا کر ان کی کلاس کیوں لی، انہیں ڈانٹنے یا انہیں برا بلا کہنے اور خود اندرون سندھ اپنی پوسٹنگ کروانے کی دھمکی انہیں کیوں دینا پڑی، اس کی ضرورت نوبت کیوں پیش آئی، وہ بھی محض خود ڈاکس تھانے کے نئے ایس ایچ او نندال کی وجہ سے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے تازہ ترین احکامات جو کہ ایس ایچ اوز کے کم از کم 1 سال کی پوسٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے جاری کیے گئے تھے، ان کے اس شاہی فرمان کی دھجیاں کسی اور نے نہیں، خود سینٹرل کے ایس ایس پی نے کس طرح اڑائی، کس طریقے سے اپنے ہی آئی جی کے آرڈر کی مابین اس آرڈر کے اجرا کے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے کم از کم 5 تھانوں کے ایس ایچ او کے احکامات جاری کرنے کی صورت میں جو ہے وہ اڑا دی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ایسٹ زون جو ہے وہ میدان جنگ بن چکا ہے، حالانکہ وہاں پر دوسرے زونوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کھلی منڈی اس وقت آباد کر دی گئی ہے، پرچون کے دکان شروع ہو چکے ہیں، ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کے لیے خواہش مندوں کی جو ہے وہ دوڑیں اس وقت صرف اور صرف ایسٹ زون میں لگ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر اوپن منڈی اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ 20 سے لے کے 50 اور 60 اور 70 لاکھ روپے کی بولیاں جو ہے وہ کماؤ پوت تھانوں کے لیے اس وقت لگائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ایک آرڈر، شام کو دوسرا آرڈر اور رات کو تیسرا آرڈر ایک ایک تھانے کے اس وقت کیے جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ایسٹ زون کی وجہ سے جو ہے پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے وہ بدقسمتی سے 2 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی پش پر ہمیں اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ چٹان کی طرح سے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو دوسری جانب خود ایسٹ زون کے نوزائیدہ ڈی آئی جی فروخ لنجار کے پش پر ہمیں جو ہے وہ کوتوال شہر جو ہے وہ خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ چڑھان کی طرح سے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ دونوں اس وقت اپنی اپنی پوزیشن سندھ پولیس کے ان بڑے افسروں نے جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاض بھٹو کی پوسٹنگ ہوئی تھی ایز اے ایس ایچ او سچل۔ ابھی ان کے آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر چلوائی گئی، خود پولیس ہی کے ایک مخالف گروپ نے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی طرف سے جو ہے یہ خبریں چلوائی گئی تھی ریاض بھٹو کے خلاف تاکہ آئی جی اس پر ایکشن لے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ خود ریاض بھٹو کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر فروخ رضا اور خود ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فروخ لنجار کی آپس میں مشاورت کے بعد جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی۔ دونوں اس پوسٹنگ پر متفق تھے، لیکن بعد میں جب اس کی انکوائری ہوئی تو خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی نے ہاتھ اٹھا لیے کہ میرا اس پوسٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ پوسٹنگ خالصتاً جو ہے وہ ڈی آئی جی کی، اور ڈی آئی جی ہی جو ہے اس انسپکٹر کو حیدرآباد سے ساتھ لائے ہیں۔ ان کی گناہ کا قصور تھا کہ ان کے ایک تصویر جو ہے وہ خود علی حسن بروہی کے ہمراہ ہے، جو کہ اس وقت ایم پی اے ہیں اور بلوچستان کے وزیر بھی ہیں۔ اب وزیر کے ساتھ تصویر کھنچوانا یا وزیر کے ہاتھوں اپنے پروموشن کے سٹار لگانا اب اتنا بڑا سنگین جرم بن چکا ہے کہ اس کی پاداش میں اب پولیس والے ڈسمس بھی ہوتے ہیں اور ان سے ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ حالانکہ اسی علی حسن بروہی کے ساتھ جو ہے خود انسپکٹر غلام حسین کورائی کی بھی اور بشیر ودو کی بھی تصویریں، لیکن ان دونوں کا کوئی بال نہیں بہگا کر سکتا ہے، دونوں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے خلاف کارروائی کرنے والے سندھ پولیس کے آئی جی ہو یا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا ان کے ڈی آئی جی ہو، سب کی جو ہے وہ اس
سب سے ان سے پریشان ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، دوسرے معنوں میں سب کی ان سے پھٹتی ہے، لہٰذا وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا، برگ گرتی ہے ہمیشہ غربا پر، کمزوروں پر، غریبوں پر، ناداروں پر، مسکینوں پر۔ ریاض بھٹو پر برگ گر پڑی اور انہیں جو ہے وہ اس عہدے سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا۔ معاملہ یہیں تک نہیں رکا، پیر والے روز انہیں خاص طور سے انٹری کر کے بلوایا گیا کوتوال شہر کے آفس میں، وہاں ان کی درگت بنائی گئی۔ 1 گھنٹے تک جو ہے وہ انہیں کھڑا رکھ کر جو ہے وہ انہیں بہت ہی برا بلا کہا گیا، ماں بہن کی گالیاں تک دی گئی اور کہا کہ تمہاری جرت ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے جو ہے وہ حنیف دوامی سے رابطہ کر کے انہیں اپنے دکھڑے سنائے، انہیں اپنی فریاد سنائی، اور انہوں نے تمہاری تعریفیں کی ہو تو کسی آئی جی کی تعریف نہیں کرتا ہو، کسی ایڈیشنل آئی جی کو خاطر میں نہیں دیتا۔ تم ایک معمولی انسپکٹر ہو، تمہاری تعریف وہ کیوں کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ تمہارے ان کے ساتھ کوئی رابطے ہیں، کوئی تعلقات ہیں، تم کوئی انہیں یہاں سے آموں کی پیٹیاں بھجواتے ہو، تم کوئی یہاں سے خرگوش بھجواتے ہو، تم یہاں سے کچھ یعنی کہ کبوتر بھجواتے ہو، کیا بھجواتے ہو جو تمہاری جو ہے وہ تعریفیں کرتے؟ یہ کہہ کے اس بیچارے شریف انسپکٹر کی، جس سے میری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی میری ان سے بات نہیں ہوئی، انہیں جو ہے میری وجہ سے جو ہے وہ اتنی ماں بہن کی سننا پڑی، کسی اور سے نہیں، خود کوتوال شہر سے باقاعدہ ان کو دھمکی دی گئی کہ تم نے اپنی تو تعریفیں کروائی، لیکن اپنے مد مقابل جو ہے نن لال جیسے فرشتہ صرف پولیس افسر کے خلاف تم نے پروگرام کروایا اور ان کے ساتھ تم نے ناانصافی کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں جو ہے ایوان صدر سے دھمکیاں ملی، انہیں جو ہے سی ایم ہاؤس سے جو ہے وہ جھڑکیاں ملی، انہیں بھڑکیاں ملی، انہیں برا بلا کہا گیا۔ یہ خود کوتوال شہر نے اس انسپکٹر کو کھری کھری سناتے ہوئے ساری باتیں بتائی کہ تمہاری وجہ سے مجھے سننی پڑی، اور اب میں تمہیں دیکھ لوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کراچی میں کون مائیک لال جو ہے وہ ایس ایچ او لگوا سکتا ہے۔ تم نے اگر ایس ایچ او لگوانے کی کوشش کی، تم نے سفارش کی، تو میں تمہیں جو ہے دوبارہ ڈسمس فرام سروس کر دوں گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دوبارہ اس پولیس فورس میں لانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ سب کچھ اس بیچارے کو محض اس لیے سننا پڑا کہ میں نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی، ان کی تعریف کر دی تھی۔ تعریف کیا، ایک حقیقت میں نے اپنے پروگرام میں شامل کی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ان کے سٹار لگانا کون سا بڑا جرم ہے؟ جو بندہ اس کی پوسٹنگ کرائے گا وہی تو سٹار لگائے گا، جو بندہ اس کو پرموشن دے گا وہی تو اس کے سٹار لگائے گا۔ جب تم پرموشن کے لائق نہیں، جب تم پرموشن کسی کو دے نہیں سکتے، جب تم کسی کی پوسٹنگ کر نہیں سکتے بغیر قائد اعظم کے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہیں اور جائے گا۔ صحیح کہا تھا سابقہ آئی جی سندھ مقبول رانا نے اپنے ایس ایس پیز اور ڈی آئی سے کہ خدا کے واسطے جو سپاہی تمہارے پاس آتے ہیں ان کو چھٹیاں دے دیا کرو، انہیں پرموشن دے دیا کرو، ان کی پوسٹنگ کر دیا کرو۔ تم نہیں کرو گے تو وہ دوسروں کے پاس جائیں گے، جب دوسروں کے پاس جائیں گے تو پھر تمہارے ہاتھ سے لگامیں نکل جائے گی، ایڈمنسٹریشن تمہارے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گی۔ جو پوسٹنگ کروائے گا وہ ان کی سنیں گے، جو پرموشن کرائے گا وہ ان کی طرف دیکھیں گے، جو ان کے معاملات حل کرے گا، ریلیف دے گا، وہ ان کی طرف دیکھے۔ وہی اس وقت سندھ پولیس کا حال ہے۔ بھئی پوسٹنگ ان کی کرائی ہے، کہنے میں خود علی حسن بروئی نے پرموشن کرایا، علی حسن بروئی نے، تو پھر کوتوال شہر کو اتنی چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ اس کا آئی جی بن چکا ہے، وہ اس کا ایڈیشنل آئی جی بن چکا ہے، خود اپنے ہاتھ اپنے کاٹے ہیں، کیوں نہیں کام ان کے کرتے ہو؟ جب تم کام نہیں کرو گے تو کام تو کوئی اور کرے گا، کام کسی کا نہیں رکتا ہے، کام چلتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ کام جب کروا دیا تو اب آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے، آپ نے ان سے جو ہے وہ پوسٹنگ چھین لی، وہ پوسٹنگ کہیں اور سے کروا دے گا۔ آج اگر جا کے وزیر داخلہ سے فون کروا دے کہ اس کو ایس ایچ او لگاؤ، تو کیا کوتوال شہر آپ میں ہمت ہے کہ آپ وزیر داخلہ کو منع کر سکو؟ کیا آپ منع کر سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں منع کر سکتے۔ آپ ان کو سلوٹ کر کے بولو گے کہ ریاض بھٹو آؤ، میں تمہیں پوسٹنگ دے رہا ہوں، مائی باپ مجھے معاف کر دو۔ آپ یہ کہو گے اس سے جب اگر اس نے یہ حرکت کی وزیر داخلہ سے پوسٹنگ کروانے کی، تو آپ کو یہ اپنا تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑے گا۔ یہ تو تھا ریاض بھٹو کا، جس کے ساتھ آج زیادتی ہوئی، ان کو دھمکی دی گئی کہ کراچی رینج میں پوسٹنگ کروانے کی غلطی نہ کرنا۔ اب حالانکہ جوڑ نہیں بنتا ہے، وہ بیچارہ انسپکٹر ہے، یہ گریڈ 21 کے افسر ہے، کل انہوں نے آئی جی بننا ہے۔ ایک انسپکٹر سے ایک ایڈیشنل آئی جی کا کیا مقابلہ؟ مقابلہ کرو کسی پی ایس پی افسر سے، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ یہ میں نے کہا نا کہ ایک میدان جنگ بن چکا ہے، خود ایسٹ زون اور ایسٹ زون اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے۔ ریاض بھٹو کی پوسٹنگ تھی، وہاں اس کو اٹھا کر وہاں لگا دیا کہ اس کو امین کھوسو کو۔ امین کھوسو کے 2 سفارشی ہیں۔ نمبر 1 تو خود سہائے عزیز ویسٹ زون کی ایس ایس پی رہ چکی ہے ایک طویل عرصے تک، مشتاق مہر کی مہربانی سے جب آئی جی تھے۔ پھر خود آئی جی سندھ جو موجودہ ہیں غلام نبی میمن کے مہربانی سے ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایس ایس پی رہ چکی، وہاں بھی انہوں نے لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دی، پرموشن لوگوں کی کھا گئے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں ڈنڈی ماری، بہت کچھ کیا انہوں نے خود۔
اور ہمارے جو دوست عزیز تھے، بہت قریبی ہمارے ساتھی تھے جو اب دنیا میں نہ رہے، عباس چیمہ کے ساتھ زیادتی میں بھی خود جو ہے اس سواہ عزیز اور مشتاق مہرکات جو آج دنیا میں نہیں ہے، ان کی وجہ سے خود اس میں بڑا ہاتھ غلام نبی میمن کا تھا، جس سے وہ امام المنافقین کہہ کے پکارا کرتے تھے میرے ہی پروگراموں میں کہ انہیں ڈسمس کیا، اور وہی زخم، وہی دکھ، وہی تکلیف کے لے کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑی عدالت میں ان کے خلاف وہ فریاد کریں گے، ان کی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے خلاف۔ خیر، یہ سوائے عزیز بھی ان کی سفارشی ہیں، اور سب سے بڑے سفارشی نیک محمد کھوسو ہیں، حیدرآباد کے وہ نیک محمد کھوسو جو کہ خود کراچی کے ایک اس وقت کے ڈی آئی جی عامر فاروقی کی رپورٹ کے نتیجے میں تیل چوری کے جرم میں ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے، ثبوت ساتھ میں تھے، لیکن چونکہ جسے پیا چاہے وہی سواگن، یا جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، کہ مصداق آئی ہی غلام نبی میمن نہیں، جو کہ ایمانداری پارسائی کے دعوے دار ہیں، جانتے تھے کہ یہ تیل چور ہے، اور اس ڈی آئی جی جو ہے عامر فاروقی نے غلط انکوائری نہیں کی۔ عامر فاروقی کی ریپوٹیشن سے بھی وہ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ وہ غلط انکوائری نہیں کرتے، غلط سفارش نہیں کرتے، چور کو چور کہنے کی ان میں ہمت طاقت ہے۔ انہوں نے اس کو ڈسمس کیا، لیکن آئی جی چونکہ دباؤ تھا، آئی جی انہیں بحال کرنا چاہ رہے تھے، ان کو بحال کر دیا اور نوکری اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے سفارشی ہیں نیک محمد کھوسو کے۔ اب خود یہ امین کوسو کے سفارشی جو کہ اس وقت ایس ایچ او سچل لگے ہوئے ہیں، فری میں نہیں لگے ہیں، 25 لاکھ روپے انہوں نے بھی دیے، کہا یہ جا رہا ہے، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ان کی پوسٹنگ کروائی ہے۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ خود نیک محمد کھوسو جو ہے وہ ایک منشیات کا جھوٹا مقدمہ انہوں نے درج کیا حیدرآباد میں، اے سیکشن تھانے کے ایس ایچ او تھے، وہاں پر جھوٹی ایف آئی آر تھی، 2 کروڑ مانگے تھے، اس پٹھان سے اس نے نہیں دیے تو 15 کلو میں چرس میں بند کر دیا۔ وہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، ویڈیو انہوں نے ہائی کورٹ میں پیش کر دی، اور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ریاض نے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جو ہے پھر وہ ان کی جو ہے وہ کیس پر باقاعدہ کیس ہی ختم کرا دیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کو بلا کر ان کو تاکید کی کہ انہیں ابھی یہاں سے فارغ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسپیشل برانچ سے رپورٹیں مانگی کہ یہ 4 دفعہ ڈسمس ہو چکا ہے، تو یہ دوبارہ بار بار کیسے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کون سی گیدڑ سنگھ جی ان کے پاس ہے کہ اتنی سخت ترین سزاؤں کے بعد بھی یہ ایس ایچ او لگ جاتا ہے۔ اور نیب کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ ایک رپورٹ بھجوائی ہے کہ ان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے۔ اس انکوائری کے ڈر سے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ پھر ایران چلے گئے تھے، اب کل ان کی واپسی ہوئی ہے اتوار والے روز، تو یہ ان کے سفارشی ہیں۔ عدیل چانڈیو نے بھی کوئی سسپینڈ نہیں کیا، نہ ہی ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے طارق داری جو نے ان کے خلاف کوئی خاص کارروائی کی۔ نیک محمد کوسو کے خلاف، نیک محمد کوسو جو ہے امین کوسو کے سفارشی ہیں، جو کہ اس وقت ایس ایچ او سچل ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پر نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی جگہ جو ہے خود راؤ انوار جو سابقہ ایس ایس پی ملیر نقیب اللہ مسعود کیس میں جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کیے جا چکے ہیں، ان کے لاڈلے شعیب شوٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 یا 40 لاکھ روپے کی کیا نام ہے وہ دے کر جو ہے وہ لگنے والے ہیں ایس ایچ او سچل کا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 80 لاکھ روپیہ ہے، کتنے لاکھ روپیہ اس کا منتھلی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، وہ وہاں پر ایس ایچ او لگنے جا رہے ہیں۔ ممتاز مروت کی پوسٹنگ ہوئی تھی خود ایس ایچ او سوراب گوڈ، یہ بھی کہتے ہیں کہ مبین طور پر 25 لاکھ روپے دیے تھے، ٹینڈر بھرا تھا، اب اس کے بھی آرڈر کی سیاہی میں خوشخبری تھی کہ ان کا بھی ٹرانسفر، کہتے ہیں کہ خود انہوں نے چارج چھوڑ دیا، کیونکہ یہاں افسران آپس میں اس وقت لڑ پڑے ہیں، ممتاز مروت کی پوسٹنگ گئی، پیسے گئے، اس وقت جو ہے ایسٹ کے محاذ پر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود ایسٹ زون کے نوزائیدہ ڈی آئی جی دونوں ایک پیج پر ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایسٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر فروخ رضا اور خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن ایک پیج پر ہے۔ سوال سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آئی جی سندھ ایسٹ کے ڈی آئی جی فرخ لنجار کے خلاف ہیں، یا کہ ان کی بغض، ان کی عداوت، ان کی نفرت خود وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے خلاف ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ضیاء لنجار نے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ جب وہ ٹھٹھا گئے تھے ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کرنے، تو وہاں پر جو ان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے، سرکاری ملازم تو ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے، خود کو حکومت اور آئی جی کو سرکاری ملازم انہوں نے کہا، ان کی توہین کی، ان کی بے عزتی کی،
میڈیا کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر ان کے اپنے ایک ماتحت ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رضا دھاریجو کی موجودگی میں جو ہے وہ آئی جی کو برا بلا کہا۔ میڈیا نے یا جو آواز ریکارڈنگ ہوئی تھی بہت کم ہوئی، کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ کہا تھا آئی جی کے بارے میں۔ اگر وہ سب کچھ ریکارڈ پہ آیا تو یقیناً آئی جی زیادہ بگڑتے، زیادہ غصے میں آتے، زیادہ ان پر برستے، لیکن یہ بھی جو کچھ آیا ریکارڈ پر یہ بھی بہت کچھ ہے، کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کم از کم نہیں سنا کہ آئی جی کے لیے کسی وزیر نے یا کسی چیف منسٹر نے اتنا کچھ کہا ہو کہ تم سرکار کے ملازم ہیں، اس کا میرا کیا جوڑ، ہمارا تو آپس میں کوئی کمپیئر ہی نہیں ہو سکتا، ہمارا کمپیئر مت کراؤ اس سے، وہ ایک ملازم ہے، میں ایک مالک ہوں۔ یعنی رعونت کی انتہا، یعنی کہ وہ تو پستی میں ہے اور میں بلندی پر ہوں، میرا اس کا موازنہ تو ہو نہیں سکتا، کہاں چاند اور کہاں زمین کو تم آپس میں لا رہا ہو۔ یعنی یہ ان کی باتوں کا مقصد تھا۔ تو اس پر جو ہے آئی جی سندھ کا چراغ پا ہونا، آئی جی سندھ کا مشتعل ہونا، آئی جی سندھ کا ان کے رشتے کے بھانجے خود ڈاکٹر فروخ لنجار، نوجوان ایس ایس پی ڈی آئی جی ایسٹ کے خلاف اس طریقے سے پوزیشن لینا اور ان کی کرپشن کے آگے سیسا پلائی دیوار بننا، یہ واجب ہے آئی جی پر۔ آئی جی کو چاہیے کہ ان کے کوئی بھی غلط کام نہ ہونے دے۔ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ 20 سے 25 لاکھ روپے میں ہو تو نہ ہونے دے، جو لگاتا ہے ان کو آپ سسپینڈ کریں، جو لگاتا ہے ان کو آپ سسپینڈ کریں۔ یہ آئی جی پر اب واجب ہے کہ آئی جی ان کو بالکل اسی طریقے تنگ کریں، جس مقصد کے لیے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہے، جہاں سے ایک شریف النفس ڈی آئی جی یعنی کہ عثمان غنی صدیقی کو بے دخل کروایا گیا، جو کہ خود رزق حلال کے لیے جو ہے وہ گھر سے اپنی اہلیہ سے جو ہے وہ کاکو جو ہے کیا اس کو ٹاکو تیار کرواتا ہے، اور پھر جو ہے خود بحیثیت ڈی آئی جی جو ہے وہ جا کے وہ خود فروخت کرتا ہے ڈیفینس جیسے سوسائٹی میں، کلفٹن بورڈ بیسن میں خود فروخت کر رہا ہے۔ یہاں تو یقین جانیے کہ ہمارے جو ایس ایس پی ہیں، ڈی آئی جی، تو اتنے بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں، یہ اتنے شیر شاہ سوری ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، کہ یہ اپنے گھروں میں واقع جو ان کے بیڈ روم ہے وہاں بھی جاتے ہوئے جو ہے انہیں گنمینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنے دلیر ہیں یہ مارکیٹوں میں گھومنا تو دور کی بات ہے، اپنے گھروں میں جو ہے یہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ کیا چھولے بیچیں گے، یہ کیا سموسے بیچیں گے، یہ کیا پبلک میں جائیں گے، انہیں ان کی شرم ہی مار دے گی۔ لیکن آفرین ہیں خود ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی پر، جو کہ بغیر کسی گارڈ کے، نو گارڈ، خود بیچ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کسی کو بے گناہ بند نہیں کیا ہے، کسی کو گالی نہیں دی ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے، ہر ایک سے جی جناب کر کے انہوں نے بات کی۔ ایس ایچ اوز کو کہتے ہیں کہ آفریدی صاحب کیا حال ہے آپ کا، نیازی صاحب کیا حال ہے آپ کا، ہر ایک کو ملک صاحب کیا حال ہے آپ کا، یعنی کہ اس سے زیادہ اور کیا آپ کو ماتحت کو کوئی عزت دے۔ یہ تو آئی جی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی تو کتے کی طرح ڈیل کرتے ہیں اپنے ان ایس ایچ او سے، اپنے ان ماتحتوں سے، کتے سمجھتے ہیں، مزارے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پھر بیچارے نے عزت دی، اور عزت دینے کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس کی جگہ ایک نوزائیدہ جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی ایسٹ بنا کے خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کی جو ہے کھلم کھلا دھجیاں اڑا دی، وائلیشن کی۔ اور محرم میں کبھی میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ کسی ایس ایچ او کی، کیا ڈی آئی جی کے کسی سپاہی کی پوسٹنگ نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو ڈی آئی جی چینج ہو گیا، حیرت ہو گیا۔ اور اب میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے احکامات صادر کیے ہیں ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ یہ کیا دکانداری کھول دی آپ نے کہ 15 دنوں میں آپ ایس ایچ او چینج کرو۔ سب سے زیادہ ریکارڈ تعداد میں ایس ایچ او اگر کسی نے چینج کیے تو یہ اگر 21 توپوں کی سلامی بنتی ہے تو وہ سینٹرل کے ایس ایس پی کی بنتی ہے، ذیشان شفیق صدیقی کی۔ اتنے ایس ایچ او انہوں نے چینج کیے کہ اتنے ایس ایچ او میں کہتا ہوں پورے سندھ میں مجموعی طور پر ایس ایچ او اتنے نہیں چینج ہوئیں گے جتنے ایس ایچ او انہوں نے اپنے پوسٹنگ کے دوران چینج کیے ہیں۔ کلی دکانداری ہے ایس ایچ اوز کی ہیڈ مورر کی، اور آئی جی کے اس اسٹینڈنگ آرڈر کی انہوں نے ماں بین ایک کر دی۔ آئی جی نے آرڈر جاری کیا، اس کے بھی سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ وقار کی پوسٹنگ کر دی انہوں نے، رضویہ سے جو سسپینڈ ہوئے تھے ان کو لگا دیا شریف آباد میں، اور شریف آباد، لیاقت آباد، عزیز آباد میں پوسٹنگ کر دی، 3-4 ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کر دی۔ انہوں نے کہا جو روک سکو تو روکو، کیونکہ ان کے پیچھے ڈاکٹر عاصم کھڑے ہیں، ان کے 50% کے کہتے ہیں صدار، وہ خود کہتا ہے کہ میں 50% جو ہے ڈاکٹر عاصم کو دیتا ہوں، ان کے رفقا یہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب 50% ڈاکٹر عاصم ان سے رشوت لے گا تو پھر آئی جی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ آئی جی کیا، وزیر داخلہ بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا ہے۔
یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا. اگر آئی جی کچھ کر سکتے تو ان کو کر کے دکھائیں کہ واقعی آئی جی اپنے آرڈر کے پیچھے چڑھان کی طرف سے کھڑے ہیں, ورنہ ہم سمجھیں گے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ آپ کی ریت کی دیواریں کوئی بھی اسے اڑا کے پھینک سکتا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا. کسی کو اگر ہمارے ان اطلاعات سے جو کہ دیوان جی نے یا خود امراض میں جو ہے کوئی اعتراض ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے, صرف بوز معاویہ کے تحت نہیں میں سب کچھ کر رہا ہوں, یہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے اگر مگر پر, تو آپ کے پاس کوئی اطلاع تو بھجوا دیں. اسکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ اطلاع بھیجیں, ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, مگر تصدیق کے بعد. جاتے جاتے آپ لوگ سے اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را پروگرام کو پورا دیکھیں, اسے شیئر ضرور کریں, لائک کریں, کیونکہ دشمن جو ہے وہ میرے گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, میری آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں. آپ کا تعاون رہے گا تو ان کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پروگرام پھیلتا چلا جائے گا, آپ کا تعاون چاہیے تاکہ دوسرے جو حالات کے ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکیں اور ان کی آواز میں ہم اپنی آواز شامل کر سکیں, ان کی آواز اوپر پہنچا سکیں. یقین جانیے پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری, کسی کی کردار کشی نہیں ہے, صرف اور صرف حقائق کو منظر عام پر لانا ہے, جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے, چالاکیوں, مکاریوں, عیاریوں سے پردے ہٹانا ہے, اور اس کے علاوہ پروگراموں کا کوئی مقصد نہیں. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں